الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین صدق اللہ العظیم۔ انسان جب کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے تو یقیناً یوں لگتا ہے جیسے خالق کائنات خود بندے کے پاس آ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کلام اللہ کا کلام ایک زندہ و جاوید کتاب ہے، یہ حجت ہوگا روز محشر بھی اپنے پڑھنے والے، غور و فکر کرنے والے اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں جھگڑا کرے گا، بات کرے گا۔ تو یہی مدینے کے اندر یہود و نصارہ جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، اور دعویٰ سب کا یہ تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا، جو طریقہ تھا، جو شریعت تھی، اس پہ ہم یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں ہم ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ ملت ابراہیمی ہے کیا۔ ایک تو نے بتایا کہ یہ جو ظاہری خول تم نے لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ نہیں، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام 120 سالہ بوڑھا ہو اور ہاتھ میں چھری ہو، اور نوجوان بیٹا 8-10 سال کا جو آنسو بہا بہا کے اللہ سے لیا ہو، تو ایسے شہزادے کو جب ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تو آسمان نے ایسی محبت کبھی نہیں دیکھی کہ بندہ اللہ کی محبت کو، دنیا کی ساری محبتیں اللہ کی محبت پہ قربان کر رہا ہو۔ تو یہ چیز ہے، ایسے ہی کھانا بھی تو ہم نے خود ہی حرام کیے ہوئے، اور آج اللہ انہیں کہہ رہے ہیں جب یہ بتا دیا، قل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ، اہل کتاب کو، صدق اللہ، اللہ نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ ابھی تو رات لے آؤ، تو رات کو کھولو، تلاوت کرو، پڑھو۔ جو کچھ تم نے دین کو گورکھ دھندا بنا رکھا ہے وہ بالکل تو رات کے الٹ جا رہا ہے۔ آسمانی کتاب ہی پہ ماننا ہوتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے اور ان کے تقریباً 1000 سال بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو اب اللہ نے تمہیں صحیح بات بتا دی ہے قرآن میں جو نازل ہو رہی ہے۔ قل میرے نبی بتا دیجئے، صدق اللہ، اللہ نے سچی بات بتا دی ہے۔ تو ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن میں 2 بار ایسے آتا ہے کہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کے سچا ہے کوئی نہیں، اللہ سے سچی بات ہی کوئی نہیں۔ لہذا اب کل میرے نبی بتائیے، صدق اللہ، اللہ نے سچ سچ بتا دیا ہے، اب تو فتبعوا، پس اتباع کرو، پیروری کرو، پیچھے پیچھے آ جاؤ، ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت پر آ جاؤ۔ تم بگڑ گئے ہو، اب جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں وہ عین ملت ابراہیمی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ان پہ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ لہذا جو دین اسلام ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ فتبعوا، اب اس کے پیچھے پیچھے چلو، اتباع کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفا، جو صرف ایک سمت، یک رخ تھا، یک سو تھا، ایک اللہ کی طرف رخ کرنے والا تھا، باقی سارے رخ اس نے کاٹ دیے تھے۔ لہذا وہ بن جو ایک اللہ والے۔ وما، اور نہیں، کانا وہ تھا،
من المشرکین، شرک کرنے والوں میں نہیں تھا۔ یہ تم نے انبیاء کو جو بیٹے بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، یہ مشرکوں والا ایک بھی کام ابراہیم علیہ السلام میں نہیں تھا۔ وما کانا، نہیں تھا، من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ آپ نا ایک اور وہ شوشہ چھوڑتے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تبلیغ کرتے تو یہودی کہتے دیکھیں اگر یہ ملت ابراہیمی ہے، اگر یہ اللہ کا سچا دین ہے جو آخری نبی بیان کر رہے ہیں، تو پھر سارے نبیوں کا قبلہ تو بیت المقدس تھا، مسجد اقصی تھی، تو انہوں نے روک پھر ادھر کیوں پھیر لیا خانہ کعبہ کی طرف؟ اگر وہی دین ہے تو انہوں نے اپنا قبلہ کیوں بدلا ہے؟ تو اس طرح کے وہ شوشے چھوڑتے رہتے تھے۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ اللہ کہتے ہیں ان، بے شک، یہ شک کے بغیر بات ہے، صحیح بات ہے، اولا، پہلا، اول کہتے ہیں یہ پہلا نمبر ہے، اول آیا بچہ پہلا، بیتن، گھر، وضع، جو بنایا گیا، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی عبادت کے لیے، لوگوں کو اللہ سے بات کرنے کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا، للذی، وہ وہی ہے، بے بکہ تھا، جو مکہ میں ہے۔ یعنی یہ جو تم فلسطین میں کہتے ہو نا بیت المقدس پہلا گھر ہے، وہ سارے نبیوں کا قبلہ ہے، یہ بات ہی تم غلط کرتے ہو۔ اصل پہلا گھر، پہلی عبادت گاہ جو اس روئے زمین پر بنائی گئی وہ مکے والا خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ نے بتایا۔ باقی اگر عارضی وقت کے لیے کچھ اگر قبلہ بھی رہا ہے تو ان کی خیر و برکت جو ہی ادھر آ جاتی ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ایک بیت المعمور ہے، سیم خانہ کعبہ کی طرف، فرشتے ہر وقت اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ ہر معمور کہتے ہیں بھرا ہوا، وہ ہر وقت فرشتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنائیں، جیسے کعبہ میں جائیں تو ادھر تکبیریں، ادھر حمدیں، ادھر ثنائیں، رب کی تعریفیں، لاکھوں کے مجمع کار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے حکم دیا بالکل اس کے نیچے زمین کا مرکز ہے، پوری زمین کا مرکزی نقطہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں بھی ایک گھر بنایا جائے۔ تو فرشتوں نے وہ گھر بنایا، فرشتوں نے اس کا پہلے حج کیا، کیونکہ جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو اس سے 2000 سال پہلے یہ خانہ کعبہ بن چکا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے حج کیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا حج مبرور ہے، اور آپ سے 2000 سال پہلے ہم نے بھی اس کا حج کیا تھا۔ تو اللہ نے یہ گھر بنایا۔ اللہ یہی بتا رہے ہیں انا، بے شک، اولا، پہلا، بیتن، گھر، وضع، جو بنایا گیا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، للذی، وہی ہے، بے بکہ تھا، جو مکہ میں ہے۔ مکہ اور بکہ ایک ہی لفظ ہے، اور یہ ہے مبارکن، بڑی برکت والا ہے۔ مبارکن، وہاں خیر، برکت، نجات، ہر چیز وہاں ملتی ہے، پوری دنیا کی خیر وہاں کٹھی ہے، اور وہاں کتنی رحمت اور کتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ یقین جانے دنیا کا کوئی انسان الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی، جنہوں نے جا کے دیکھا کہ کعبہ پر نظر ڈالنے سے ہی جتنی سکون، اطمینانیت اور برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو ایک بار اپنے گھر کا دیدار کرائے۔ تو یہ مبارکن، بڑی برکت والا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں، یعنی دیکھیں نا، دین یہی نام ہے کہ استاد مکرم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد ابو ذر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، جب یہ زمین بنی ہے تو سب سے پہلی عبادت، پہلی مسجد کون سی بنی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری پھر کون سی بنی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مسجد اقصی۔ تو پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں وقفہ کتنا ہے، کتنی مدت بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ اسی طرح یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ امیت ہے اس گھر کی،
تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ نبیوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، آدم علیہ السلام سے یہ بنا ہے، وہ تو ان سے بعد بنا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ نماز اپنے گھر میں ادا کرتا ہے تو اس کو ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کی نماز ایک نماز کے برابر ہے۔ اگر وہ اپنے محلے کی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، اپنے محلے کی مسجد میں آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اس کو 25 نمازوں کے برابر وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جامع مسجد میں ادا کرتا ہے تو وہی نماز 500 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور اگر وہ نماز مسجد اقصی میں ادا کرتا ہے تو 1000 نماز کے برابر ہو جاتی ہے۔ اگر وہی ایک نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے اس میں جو ادا کرتا ہے تو وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، اور وہی نماز اگر اللہ کے گھر میں ادا کی جائے تو وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلا گھر یہودیوں یہ شوشہ چھوڑا ہوا ہے نا، نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، نہیں، قبلہ آدم علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، جنہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کے یہ کعبہ بنایا، وہی ان کا قبلہ ہے۔ یہ انہیں بتایا جا رہا ہے جو وہ شوشے چھوڑتے ہیں، مبارکان، اور یہ بڑی برکت والا ہے، ہوا ہدن اور ہدایت ہے۔ وہاں جانے سے سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے، اللہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ برکت کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نمازوں کا قبلہ بنا دیا گیا، نماز میں بھی منہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اتنی اس میں برکت اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ اور ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں حاضر ہونا سعادت سمجھتے ہیں اور وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ بہدن اور ہدایت ہے للعالمین، تمام جان والوں کے لیے۔ باقی نبی جو ہے مخصوص وقت اور مخصوص قوم کے لیے تھے، مخصوص علاقے کے لیے تھے، اور یہ کعبہ چونکہ مرکز ہے لہذا تمام بنی نوع انسان کے لیے اس میں سے ہدایت ہے۔ فی ہے، اس میں کعبہ جو ہوتا ہے آیاتن، نشانیاں ہیں، بیناتن، بین، واضح، کھلی کھلی، عام آنکھ سے نظر آنے والی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ کہتا ہے مقام ابراہیم، وہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والا پتھر پڑا ہوا ہے۔ مقام و کھڑا ہونا، ابراہیم علیہ السلام یعنی مقام ابراہیم ہے۔ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس سے تھوڑا 10 فٹ کے فاصلے پر اسی سائڈ پہ حرم کے اندر بندہ طواف کرتا ہے تو ہر بار یہ مقام ابراہیم سے گزرتا ہے۔ تو وہ پتھر جو ابراہیم علیہ السلام جس پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی دیواریں بناتے تھے، آپ کے پاؤں کے تلوے اس پتھر پر ہوتے تھے تو اس پہ نشان بن گئے، اور آج ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ پتھر اسی طرح موجود ہے وہاں جس طرح وہ آیا تھا، جس طرح آپ کھڑے تھے۔ تو اس سے بڑھ کے اور بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں مقام ابراہیم، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جو بھی طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، تو وہ طواف کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھو، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وہاں زمزم اتنی بڑی نشانی ہے۔ مکہ کا لغوی معنی بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ پانی کی کمی، چونکہ ادھر پانی نہیں ملتا تھا تو اس لیے اس کو مکن کہتے تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، واہ بزرگ کتنی قربانی ہے، اللہ نے کہا بیوی بچے کو چھوڑا، مدتوں بعد بیٹا ملا تو اسے تنہا چھوڑا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، انہوں نے یہاں نماز قائم کی، انہوں نے کعبے کو آباد کیا، تو انہیں کے قدموں سے زمزم نکلا، اور آج پانی کی وہاں کمی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے۔ صفا اور مروہ بالکل کعبے کے ساتھ ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر ہے۔ یہ ساری چیزیں بیت المقدس میں نہیں،
یہ خانے کعبے میں ہے، یہ پہلا گھر ہے، یہی نبیوں کا قبلہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت یہودیوں کو جواب دے رہے ہیں۔ مقام ابراہیم، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر پڑا ہوا ہے۔ آگے ہے ومن، اور ایک نشانی ہے، اور جو بھی داخلہ داخلہ داخل ہو جائے، آ جائے، اس کعبے میں، حرم میں آ جائے، کانا آمینہ، کھانا ہو جاتا ہے آمینہ، امن میں، وہ بالکل امن سکون میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ اس جگہ کی برکت یہ ہے کہ عرب جو کہ خون ریزی کا علاقہ تھا، وہ چھوٹی سی بات پہ، پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو جائے تو 100 سال وہ جنگ کرتے تھے۔ گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا ہو جائے تو 50 سال جنگ بسوس، یعنی 50 سال تک عام سی جنگ تھی نا ان کی۔ اتنے لڑاکے، اتنے لٹیرے، اتنے راستے میں لڑنے والے، لیکن حرم کے اندر کعبے کی جو حدود ہیں ان کے اندر باپ کا قاتل بھی اگر نظر آ جائے تو یہ آنکھیں نیچے کر کے پاس سے گزر جاتے تھے، اسے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ حرم سے باہر لڑائی ہوتی ہے، حرم یہاں تک امن والا ہے۔ اور یہ مشاہدے میں چیز آئی ہے کہ اگر درندہ بھی کسی شکار کے پیچھے لگ گیا اور وہ حرم میں داخل ہو گیا تو درندہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو حرم ہے اللہ نے اس کو بڑی امن والا اور عزت والا بنا دیا ہے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں، لہذا وہاں تم کبھی بھی کانٹا تک نہیں توڑو، کانٹا نہیں توڑنا، گھاس نہیں کاٹنی، گری ہوئی چیز نہیں اٹھانی، شکار کو نہیں بگانا، یہ ساری پابندیاں ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ ازخر ایک گھاس ہے، اس کی اجازت دے دیجئے، یہ لواروں اور گھروں میں جلانے کے کام آتی ہے۔ تو آپ نے یہ کرم کرتے ہوئے صرف اس کی اجازت دی، کہا اس کے علاوہ اور کوئی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ یہاں تک عزت ہے کہ گری چیز اٹھائی بھی نہیں جاتی۔ تو وہاں ہر چیز امن میں ہوتی ہے، چاہے پرندے ہوں، چاہے جانور ہوں، بلیاں ہوں، کوئی خوف کے بغیر وہاں وہ امن سے رہتے ہیں، اور بندہ بھی جو وہاں داخل ہوتا ہے وہ امن میں ہوتا ہے۔ آخر اللہ پھر کہتے ہیں اتنی برکت والا ہے نا تو بندو ایک عبادت تم پہ میں فرض کرنے لگا ہوں، وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا یہ حق ہے بندے پر۔ یا اللہ کیا حق ہے؟ وَلِلَّهِ، اللہ کا حق ہے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر، جتنے بندے ہیں ان کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ حج البیت، حج حج کرے، البیت خانے کعبے کا، وہ کعبے کا حج کرے، یہ اللہ کا بندوں کے اوپر حق ہے۔ کون کرے یا اللہ اتنی دور جانا ہے؟ اللہ کہتا ہے من استطاع، من جو استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی وہ جسمانی طور پہ بھی طاقت رکھتا ہو اور مالی طور پہ بھی، کہ ٹکٹ لے سکتا ہو، خرچہ سارا برداشت کر سکتا ہو، وہاں رہنے کا، قیام کا اس کے پاس خرچہ ہو۔ تو یہ گورنمنٹ طے کرتی ہے کہ آج فرض کریں آج کل کو 12 لاکھ کے قریب ہے، جتنا بھی یہ بینک والے صحیح بتا سکتے ہیں، تو یہ جمع خرچ جس کے پاس آ جائے اللہ کہتا ہے اس پر فرض ہے، میرا حق ہے اللہ کا کہ وہ اس گھر کا حج کرے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آ جائے۔ حج کا مطلب زیارت بھی ہے، اور حج کا مطلب قرآن میں آتا ہے الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس بندے کو دیکھا جس نے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ حاجی جھگڑنے والے کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے گھر گیا ہے، اللہ سے لڑ کے جھگڑ کے اللہ سے معافی لے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو مالک ہے، تیرے گھر آ گیا۔ تو یہ اس لیے بھی حاجی کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے وہاں جھگڑ کے معافی لے سکتا ہے۔ تو یہ حج کرنا، زیارت کرنا، یہ ہر صاحب استطاعت، جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے خرچ کرنے کی، تو اس پر ہی حج فرض ہے۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس بندے کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور اس نے حج نہ کیا، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ یعنی اللہ کہتا ہے میں نے مال دیا،
اور میرے گھر تو نہیں آ سکتا زیارت کرنے کے لیے، یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر۔ لہذا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں کے اوپر اللہ کا حق ہے حج البیت، کو وہ اس گھر کی زیارت کریں، اس گھر کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پہ جانے کی طاقت رکھتے ہو، مال ہو۔ ساتھ اللہ دیکھے کتنا سخت لفظ آتا ہے، وَمَن، اور جو بندہ کافرہ، کفر کرے، یعنی مال ہے اور نہیں جا رہا، اللہ اس کو کفر کا لفظ بول رہے ہیں، وَمَن کفر، اور جو کوئی انکار کرے مال ہوتے ہوئے نہ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ غنی، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اسے تیرے حج کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو محتاج ہے، اللہ کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر جنوں ان سارے کٹھے ہو جائیں اور جو سب سے نیک دل ہے وہ دل بن جائیں تو پھر بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ان کی نیکی، اور جنوں ان سارے کٹھے ہو کے جو سب سے بدکار دل ہے اس جیسے ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کہتا ہے وَمَن کَفَرَ، اور جو کفر کرے، انکار کرے، مال دولت ہونے کے باوجود نہ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی، مالدار ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں، عَنِ الْعَالَمِينَ، تمام جانوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کے سمجھا کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ قبلہ ہے، یہودیوں تمہارے دعوے غلط ہیں۔ تو اب پھر اہل کتاب سے خطاب ہے، کل، اب میرے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے یہودیو، اے عیسائیو، تمہارے پاس تو نبی آئے ہیں، تمہارے پاس تو کتابیں ہیں، تم اللہ کو، اللہ کے رسول کو، شریعت کو جانتے ہو، اس نبی کی ساری نشانیاں بھی ہیں، تو اہل کتاب لیما، کیوں تکفرون، تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتیں جو قرآن کی شکل میں نازل ہو رہی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان آیتوں کو نہ ماننا کفر ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں اہل کتاب لما تکفرون بے آیات اللہ، تم اللہ کے اس قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کا کیوں انکار کرتے ہو، جب تمہیں پتہ ہے یہ سچا سچا کلام جبریل لے کے آ رہے ہیں تو کیوں انکار کرتے ہو۔ واللہ، اللہ شہید، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے، علی ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اس کے اوپر اللہ گواہ ہے۔ اللہ رب العزت تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے کہ تم اہل کتاب ہو کے اللہ نے تمہیں کتاب پہلے دی، تمہارا کام تھا تم لوگوں کی رہنمائی کرو، تم لوگوں کے راستے میں پتھر ڈال کے رکاوٹ بن رہے ہو۔ یعنی اہل کتاب کا مطلب ہے تم پہلے ہی اہل کتاب ہو، تم تو اللہ کو پہچانتے ہو، ہدایت کو پہچانتے ہو، آخری نبی کی ساری ہدایت اس میں نشانیاں موجود ہیں، تو تم پھر بجائے اہل کتاب ہو کے جاننے بوجھنے کے باوجود، ہاں ایک بندہ جاہل ہے اسے نہیں پتا تو اس کو سمجھ آنے تک تو شاید وہ بری ہو جائے، تم تو اہل کتاب ہو کے لما، یعنی بڑا پیاری جملہ ہے، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو۔ واللہ، اللہ پاک شہید، گواہ ہیں، اللہ ما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، لہذا شرم کرو۔ آخری آیت ہے کل، میرے نبی کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یہودیو عیسائیو، لما، کیوں، تصدون، تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، آپ کے اخلاق سے، قرآن سے متاثر ہوتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، تم اس کے پیچھے لگ جاتے ہو اور شکوک و شبہات پیدا کر کے اسے دین اسلام سے روکتے ہو۔ یہ لما تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمنا، جو بھی ایمان لے آتا ہے تم اس کے پیچھے دن رات ایک کر دیتے ہو، بلا کے جا کے اس کو اس دین سے بدراتے ہو۔
جو ایمان لے آئے اس کو تم روکتے ہو. تبغونہا کیا تم تلاش کرتے ہو باغی بن کر عوجن ٹیڑھا پن کجی. کیا تم صراط مستقیم سے ہٹا کے یہ جو تم نے خود گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے، پیٹ کا ذریعہ دین کو بنایا ہوا ہے روزی کا، کیا تم ٹیڑھا پن ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کجی پیدا کرنا چاہتے ہو؟ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء اور تم خود گواہ ہو کہ یہ قرآن سچا ہے، تمہارے دل گواہی دیتے ہیں یہ حقیقت ہے، تو تم حسد بغض اور دنیا کی گدی کے لیے تم یہ سارا کام کر رہے ہو. آخر پہ ہے وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بے غافل بے خبر. غافل اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. اما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل سے اللہ پوری طرح باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے. لہذا اپنی عاقبت کی فکر کرو اور اس قرآن پر سچے دل سے ایمان لاؤ اور نبی کی مخالفت کو چھوڑ دو. اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پہ چلنا آسان فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.